اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کے اجلاس کے روح رواں حضرت مولانا ارشد میر صاحب، دیگر جلیل القدر علماء، اور آج جمعیت العلماء کی فکروں پر تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام اور حاضرین مجلس، مختلف اوقات سے متعلق ذمہ داران، بخاری شریف میں ایک روایت ہے جو کتاب الوقف کے ماتحت لائی گئی۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اسلام میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی ترغیب آئی۔ اب کوئی خرچ کرتا ہے تو دے ہی دیتا ہے، صدقہ کر دیا۔ جیسے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف کے قبلہ رخ میں اپنا قیمتی جو باغ تھا وہ اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے دیا ہے کہ میں اسے جہاں چاہوں تقسیم کروں، تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنے اقارب اور رشتہ داروں میں اپنے ہاتھ سے تقسیم کرو۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان وہ باغیچہ تقسیم کر دیا، ان کی ملکیت میں چلا گیا۔ ایک تو یہ صدقہ ہے۔ دوسرا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خیبر کے اندر ایک زمین تھی، باغ تھا، اور یہ باغیچہ بڑا قیمتی تھا اور بڑی آمدنی دیتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کریمہ سنی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی منزلوں کو پا نہ سکو گے یہاں تک کہ اپنا محبوب مال میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو اپنا قیمتی گھوڑا دے دیا اللہ کے راستے میں، پھر وہ
باغیچہ جو ہے وہ بھی صدقہ کر دینا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے کے بجائے تمہیں ایک اور طریقہ بتاؤں۔ یہاں وکلا نے اور حکیم صاحب نے یہ بات بتائی کہ اسلام کے آغاز سے وقف کی اہمیت ہے، اور وقف کہتے ہیں اپنی ملکیت کو اللہ کی تملیک میں دے دینا اور کسی کو ذمہ دار بنا دینا کہ اس کے منافع جو آ رہے ہیں اس سے امت کے مختلف افراد کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اب یہ وقف کرنے والے پر ہے کہ وہ کیا لکھواتا ہے، کن کن کو دینا ہے، غریبوں کو دینا ہے، مالداروں کو دینا ہے، مسافروں کو دینا ہے، مریضوں کو دینا ہے، بیماروں کو دینا ہے، غلاموں کو آزاد کرانا ہے، اور جو نگرانی کرتا ہے اس کا خرچہ بھی اندر سے نکالا جائے گا کہ نہیں نکالا جائے گا، یہ وقف کرنے والا پوری تفصیل بتائے گا، اسی کے مطابق کام کیا جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا قیمتی بات ٹکڑے ٹکڑے کر کے تم تقسیم کر ڈالو گے، اس کے بجائے باغ کو جو ہے وقف کر دو۔ تو باغیچے کو وقف کرنے کے بعد تم طے کرو کہ اب باغ کی جو آمدنی سالانہ طور پر ہے یہ آمدنی میں سے کن کن لوگوں کو دینا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افراد گنائے کہ میرے قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے، ضرورت مندوں کو دیا جائے، مسافرین کو دیا جائے، مریضوں کو دیا جائے، ضرورت مندوں کو دیا جائے، اور اس کا حساب رکھا جائے۔ یہ کون دے گا؟ جو کمیٹی بنی ہے ذمہ داروں کی، یا جسے نگرانی اور دیکھ ریکھ سپرد کی گئی ہے، جسے دیکھ ریکھ سپرد کی گئی ہے وہ اس کا وارث نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اس کا نگران ہوتا ہے، اور ذمہ داری اس کی تقسیم کرنے کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ ملکیت جیسی ہے ویسی رہے گی۔ اب نہ لا تباع ولا تشترا، حدیث کے اندر ہے کہ نہ اسے بیچا جا سکتا ہے، نہ اسے خریدا جا سکتا ہے، نہ اسے منتقل کیا جا سکتا ہے، اس کو اپنے حال پر رکھا جائے گا۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے، وقف کرنے والا اگر یہ طے کرے کہ میں جب تک زندہ ہوں میری اس ملکیت میں سے میں فائدہ اٹھاؤں گا اتنے پرسنٹ، تو وہ لے سکتا ہے۔ جہاں تک وہ زندہ ہے اپنے وقت سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کے انتقال کے بعد اس کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ اب اس کے منافع کن کن لوگوں کے اندر تقسیم ہوگے، اور یہ ملکیت اپنی جگہ رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغیچہ ایک لمبے زمانے تک وقف رہا، اور اس کے اندر سے لوگوں کو برابر جو ہے منفعتیں، فائدے پہنچتے رہے۔ جیسے ابھی بتایا گیا، آج کے اجلاس کا جو مقصد تھا وہ تو یہ تھا کہ قانونی اعتبار سے جو متولی حضرات قوانین وقف سے اور اسلامی اعتبار سے بھی اوقات سے واقف نہیں ہیں ان کو متوجہ کیا جائے، اور یہ توجہ دلانے کے لیے کہ قانونی طور پر اور شرعی طور پر، حکیم صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ ہمارے یہاں مدرسے میں جو فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر ایک کتاب ہوتی ہے کتاب الاوقاف،
اور اس کتاب کے اندر وقف سے متعلق جتنے قوانین ہیں اور جتنے ضابطے ہیں وہ تمام ضابطے جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، اور وہ ضابطے ہمارے طلباء کو معلوم ہیں اور سکھائے جاتے ہیں۔ اس لیے علماء کو وقت کے سلسلے میں الحمدللہ مسائل کا بہت اچھا علم ہے اور پختہ علم ہے۔ رہ گیا موجودہ دور کا قانونی نظام، تو وہ ان وکلاء حضرات سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی لیے اتنی مصروف شخصیات جیسے اقبال شیخ صاحب اور رضوان صاحب اور دوسرے تمام حضرات یہاں تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت دیا، ہمیں توجہ دلائی اور ہمیں یہ بتایا کہ بھائی باتوں تک مت رہو، کام کو آگے بڑھاؤ۔ جو متولی حضرات اوقاف کے بارے میں نہیں جانتے ہیں ان کو وقف کے بارے میں اچھی معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ مسجد کا متولی متشرع ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، نمازوں کا پابند ہونا چاہیے۔ کوئی غیر جو ہے مسجد کا متولی نہیں بن سکتا، اور دوسرے جتنے اوقات ہے اس کا ذمہ دار بھی نہیں بن سکتا۔ وہ بن سکتا ہے جس کو اوقاف کے بارے میں اچھی معلومات حاصل ہوں، اور یہ معلومات وکلاء سے بھی حاصل کی جائے اور حضرات علماء سے بھی حاصل کی جائے، اور ان سے پوری طرح سے اس کے بارے میں معلوم کیا جائے، اور معلوم کرنے کے ساتھ جو ہے اپنی اوقاف کی پراپرٹیوں کو بچایا جائے، اس میں آمدنی کی ممکنہ کوشش کی جائے، اور اسی طرح متولی اور ذمہ دار حضرات کے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے کہ ہم اس کے مالک ہیں، وہ پراپرٹیوں کے مالک نہیں ہوتے، وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ نگران ہوتے ہیں، نگرانی کی ان کی ذمہ داری ہے، اور یہ امت کی پراپرٹیاں ہیں اور امت کو جواب دینا ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی جواب دینا ہے، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ یہاں غدربودیاں کر لی تو چل جائے گا، لیکن اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔ ان تمام خرابیوں سے بچنے کے لیے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے وقف کے قوانین کو اچھی طرح جانیے، اور نہیں جان پاتے اور نہیں معلوم کر پاتے تو آپ متولی ہونے سے استعفا دے دیجئے، اور ان لوگوں کو لائیے جو یہ کام اچھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے امانت داری بہت ضروری ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے جس کے اندر امانت کا حصہ نہیں ہے۔ تو ہمیں امانت دار بننا پڑے گا، جو ذمہ دار ہیں وہ امانت دار بنیں۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہماری اچھی زمین جو ہے وقف کی، اس کو متولی صاحب نے اپنی جو ردی زمین ہے اس کے ذریعے سے ٹرانسفر کر لیا، مسجد کو ردی زمین دے دی اور قیمتی مسجد کی زمین خود لے لی۔ یہ خیانتیں نہیں ہونی چاہیے، امانت داری کا سبق پڑھنا چاہیے۔ المومن اذا وعد وفا، یاد رکھو یہ بات کہ جب ایمان والے کو امانتیں سپرد کی جاتی ہیں تو وہ امانتوں کو پورا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار بنایا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ سرکار کی اتنی دشمنی کرنے والے مشرکین کی امانتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ حضرت علی کی جان کو خطرے میں ڈالا سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ امانتیں دلوائی مشرکین کو، اور امانتیں دلوانے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اب مدینے آ جاؤ، ہجرت کر کے آ جاؤ۔ تو آج کے اجلاس میں بیداری آ جائے یہ بھی فکر ہے،
متولی حضرات امانتدار بن کر ایک ایک پائی کا حساب رکھیں، پراپرٹیوں کی نگرانی رکھیں۔ ابھی حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب نے کہا ہم اپنے مکانوں کے کاغذات بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زمینوں کو رجسٹر کرنے کی پوری طاقت لگاتے ہیں، تو یہ اللہ کے گھر کی چیزیں ہیں، اللہ کی ملکیت کی چیزیں ہیں، یہ ضائع نہ ہو جائے، چلی نہ جائیں، ہاتھ سے نکل نہ جائیں اور امت کا نقصان نہ ہو جائے، اس کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ مجھے حکم تھا کہ چند کلمات آپ کی خدمت میں حاضر کروں، اس لیے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ ان حضرات نے یعنی وکلاء نے اور ذمہ داروں نے جو دعوت میں یہاں تشریف لائے ہیں، جو قانونی باتیں ہمیں بتائی ہیں، اللہ کرے کہ ہمارا دماغ کھولے، ہم اس پر عمل کرنے والے بنے، قدم بڑھانے والے بنے اور اپنی وقت کی پراپرٹیوں کو سنبھالنے والے بنے، اس کی حفاظت کرنے والے بنے، ہاتھ سے نکل جائے اور قبضے سے نکل جائے، امت کا نقصان ہو جائے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اتنی گزارشات پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔